اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی اسلام کی تاریخ میں شجاعت، عدل اور ایمان کی ایک روشن مثال ہے۔ یہاں ہم آپ کی زندگی کے اہم واقعات کو ایک ایک کر کے تفصیل سے بیان کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ شروع میں اسلام کے سخت مخالف تھے۔ آپ کا تعلق قریش کے ایک معزز قبیلے بنی عدی سے تھا اور آپ کو اپنے قبیلے اور عرب کی روایات پر بڑا فخر تھا۔ جب نبی کریم نے توحید کا پیغام دیا تو حضرت عمر نے اسے قریش کے مفادات کے خلاف سمجھا اور مخالفت پر اتر آئے۔ وہ مسلمانوں کو تکلیفیں دیتے اور نبی کریم کی مخالفت میں پیش رہتے تھے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصے میں تلوار لے کر نکلے تاکہ نعوذ باللہ نبی کریم کو قتل کر دیں۔ راستے میں بنی زہرہ کے حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ نعیم رضی اللہ عنہ نے پوچھا، عمر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر نے جواب دیا، محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں جو ہمارے دین میں تفرقہ ڈال رہے ہیں۔ حضرت نعیم رضی اللہ عنہ نے کہا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ عنہما بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر غضبناک ہو کر اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ وہاں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ انہیں قرآن کی آیات پڑھا رہے تھے۔ جیسے ہی حضرت عمر نے دروازہ کھولا، بہن نے قرآن کے اوراق چھپا دیے۔ حضرت عمر نے غصے میں اپنی بہن کو زور سے تھپڑ مارا جس سے ان کی پیشانی زخمی ہو گئی، لیکن بہن نے جرأت کے ساتھ کہا، عمر تم ہمیں مار سکتے ہو لیکن ہم اسلام کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ سن کر حضرت عمر کا دل نرم ہو گیا اور انہوں نے کہا، مجھے وہ کلام دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ بہن نے کہا، اب پہلے وضو کریں پھر ہم قرآن کے اوراق دیں گے۔ حضرت عمر نے وضو کیا، پھر انہوں نے سورۃ طٰہٰ کی ابتدائی آیات پڑھے۔ ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ یہ کلام سنتے ہی حضرت عمر کا دل موم ہو گیا۔ وہ رونے لگے اور بولے، یہ کلام سچ ہے، مجھے محمد کے پاس لے چلو۔ حضرت عمر سیدھے دار ارقم پہنچے جہاں نبی کریم اور صحابہ جمع تھے۔ دروازہ کھولا تو سب کو خوف محسوس ہوا کہ عمر کہیں نقصان نہ پہنچائیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا اور انہوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر کے اسلام لانے پر صحابہ کرام نے بلند آواز میں اللہ اکبر کا نعرہ لگایا جو خانہ کعبہ تک سنا گیا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی کا سب سے اہم موڑ تھا جو بعد میں اسلام کی فتوحات کا ذریعہ بنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک وقت میں تجارت کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ قریش کے ایک قافلے کے ساتھ یمن کا سفر کیا۔ اس سفر میں حضرت عمر نے اپنی غیر معمولی ذہانت، دیانت داری اور معاملہ فہمی کا مظاہرہ کیا۔ جب بازار میں تجارت کر رہے تھے تو ایک تاجر نے انہیں دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ حضرت عمر نے فوراً بھانپ لیا اور کہا، دیانت داری تجارت کی روح ہے، جو دھوکہ دے گا وہ نفع نہیں کمائے گا۔ ان کی ایمانداری کی وجہ سے لوگ ان پر اعتماد کرنے لگے اور ان کی تجارت میں برکت ہوئی۔ یہی دیانت داری ان کی خلافت میں بھی نمایاں رہی۔ جب حضرت عمر خلیفہ بنے تو ایران کی زرتشتی سلطنت مسلمانوں کے لیے ایک بڑا چیلنج تھی۔ ایران کے بادشاہ یزدگرد سوم نے مسلمانوں کے خلاف کئی سازشیں کیں، لیکن حضرت عمر کی حکمت عملی نے ان تمام چالوں کو ناکام بنا دیا۔ مسلمانوں نے مدعا فتح کیا جو فارس کی سلطنت کا دارالحکومت تھا۔ وہاں سے قصر کا مشہور تخت، سونے کے تاج، جواہرات اور قیمتی لباس بطور مال غنیمت مدینہ بھیجے گئے۔ جب حضرت عمر کو یہ مال پیش کیا گیا تو اپنے روتے ہوئے فرمایا، یہ سب اللہ کی امانت ہے، ہم اس میں خیانت نہیں کر سکتے۔ اپنے یہ مال بیت المال میں رکھوا دیا اور اپنی ذاتی زندگی میں سادگی کو برقرار رکھا۔ ایک رات حضرت عمر گشت کر رہے تھے کہ ایک عورت کو دیکھا جو چولہے پر خالی ہانڈی رکھے بیٹھی تھی اور بچے رو رہے تھے۔ اپنے پوچھا، اماں بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عورت نے کہا، بھوک کی وجہ سے میں نے چولہے پر خالی ہانڈی رکھی ہے تاکہ وہ امید پر سو جائیں۔ یہ سن کر حضرت عمر فوراً بیت المال گئے، آٹے اور کھانے کا سامان لیا اور خود اپنی پیٹھ پر اٹھا کر عورت کے پاس لے گئے۔
عورت نے دعا دی، اللہ تجھے عمر جیسے نیک حکمران عطا کرے۔ حضرت عمر نے فرمایا، اماں، عمر ہی تو تیرا خادم ہے۔ حضرت عمر کے جلال کا یہ عالم تھا کہ جب کوئی ظالم سامنے آتا تو کانپنے لگتا۔ ایک مرتبہ ایک شخص اب کے سامنے آیا اور کانپنے لگا۔ حضرت عمر نے نرمی سے کہا، ڈر مت، میں کوئی بادشاہ نہیں بلکہ ایک عام مسلمان ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں عدل، دیانت داری، جرأت اور خوف خدا کا درس دیتی ہے۔ اب کے اسلام لانے سے لے کر خلافت تک ہر لمحہ قربانی اور ایمانداری کی مثال ہے۔ اگر آج کے حکمران اب کے نقش قدم پر چلی تو دنیا میں حقیقی انصاف قائم ہو سکتا ہے۔ یہ واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دورن خلافت کا ہے، جو ان کی عدل و انصاف، دیانت داری اور اہل بیت سے محبت کا ایک شاندار نمونہ ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نبی کریم کے چچا تھے اور قریش میں ایک معزز شخصیت تھے۔ جب اسلام پھیلا اور خلافت راشدہ قائم ہوئی تو مسلمانوں کے درمیان کبھی کبھار مالی یا زمین کے معاملات میں اختلافات بھی ہوتے تھے۔ ایسا ہی ایک معاملہ حضرت عمر فاروق اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما کے درمیان پیش آیا، جو اسلامی عدل و انصاف کی ایک یادگار مثال بن گیا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو مدینہ میں مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ اس کی وجہ سے مسجد نبوی چھوٹی پڑنے لگی اور مزید جگہ کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ کیا کہ مسجد کو مزید وسیع کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے آس پاس کی زمین خریدنی تھی۔ انہی زمینوں میں سے ایک زمین حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی ملکیت تھی، جو نبی کریم کے چچا تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہا، یہ زمین مسجد کی توسیع کے لیے درکار ہے، کیا آپ اسے مسجد کے لیے دے سکتے ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میں اپنی زمین دینا چاہتا ہوں، لیکن یہ میرا خاندانی ورثہ ہے، اس لیے میں اس کا مناسب معاوضہ چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم بیت المال سے تمہیں اس زمین کا پورا حق ادا کر دیں گے۔ مگر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو معاوضے کی مقدار پر اختلاف تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کی زمین کی اصل قیمت دی جائے، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلافت کے نظم و نسق کو مد نظر رکھتے ہوئے قیمت طے کرنا چاہتے تھے۔ جب دونوں میں اتفاق نہ ہوا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر مجھے میرا پورا حق نہیں ملتا تو میں عدالت میں جا کر فیصلہ کرواؤں گا۔ یہ بات اسلامی تاریخ میں ایک بہت بڑی مثال ہے کہ ایک عام شہری، چاہے وہ نبی کریم کے چچا ہی کیوں نہ ہوں اور خلیفہ وقت، دونوں قانون کے تابع تھے۔ چنانچہ حضرت عباس اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما دونوں عدالت میں چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ ایک قاضی مقرر کیا جائے جو اس معاملے کا فیصلہ کرے۔ قاضی کے طور پر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو منتخب کیا گیا، جو مدینہ کے جید عالم اور جج تھے۔ جب وہ عدالت میں آئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی دوسرے عام شہریوں کی طرح کھڑے ہو گئے، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ خلیفہ کو کوئی خصوصی رعایت حاصل ہے۔ حضرت زید بن ثابت نے دونوں کا موقف سنا، پھر فیصلہ دیا کہ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ اپنی زمین مسجد کے لیے ہدیہ کر دیں، پھر بیت المال سے اس کی مکمل قیمت لے لیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ قبول کیا اور کہا، اگر یہ مسجد کے لیے ہے تو میں اللہ کی رضا کے لیے اپنی زمین بغیر کسی معاوضے کے وقف کرتا ہوں۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خوشی کا اظہار کیا اور کہا، اللہ آپ کو اس کا بہترین اجر دے۔ یہ واقعہ اسلامی عدل و انصاف کی ایک عظیم مثال ہے۔ اس سے کئی اسباق حاصل ہوتے ہیں۔